وفاقی کابینہ نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا ٹاک، کہا پاکستان کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت ملی، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا، فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے، پورے خطے میں استحکام ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈیووس کا دورہ بہت اچھا رہا، MDIMF کے ساتھ ملاقات مفید رہی۔ کرسٹلینا جارجیوا نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا۔ وزیر اعظم کی لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر آمد صحافی کا T20 ورلڈ کپ میں کرکٹ ٹیم سے متعلق سوال، وزیر اعظم نے کوئی جواب نہ دیا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شہری ہلاک، مارا گیا شخص 37 سال کا ایلیکس جعفری پریٹی امریکی شہری اور نرس تھا، انتہائی زخمی امریکی فوجیوں کی دیکھ بھال کرتا رہا تھا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ مقتول پریٹی کے پاس بندوق اور 2 میگزین تھے۔ غیر مسلح کرنے کے دوران ایلیکس جیفری پریٹی نے مزاحمت کی۔ امیگریشن ایجنٹوں کے خلاف شہریوں کا احتجاج، سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں، آنسو گیس کی شیلنگ۔ گورنر ٹم والز کا کہنا ہے ہولناک واقعے پر وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا ہے، ریاست میں امیگریشن آپریشن فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر بغاوت بھڑکانے کا الزام، کہا شہری کی ہلاکت پر مقامی قیادت کا رد عمل خطرناک ہے۔ وفاقی امیگریشن حکام عوام کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے، امیگریشن اہلکار ہمارے شہروں میں خوف پھیلا رہے ہیں، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ایجنٹس کو ختم کیا جائے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا منیسوٹا میں فائرنگ کے واقعے پر سخت رد عمل، کہا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، ہر شہری کو محفوظ بنانے کے لیے مقامی اور وفاقی تعاون ضروری ہے، شہری خوفزدہ ہے، وفاقی حکومت کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ برطانیہ کے فوجی عظیم اور بہادر ہیں، ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم کی ناراضگی کے بعد موقف تبدیل، کہا افغانستان میں مارے گئے 457 برطانوی فوجی بہادر تھے۔ افغانستان میں برطانوی فوجیوں کی قربانی کا جذبہ ناقابل فراموش ہے، امریکہ اور برطانیہ کا تعلق مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا ہے۔ امریکی قوم برطانوی فوجیوں سے محبت کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ ابوظہبی میں روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان 2 روزہ مذاکرات، کسی معاہدے کا اعلان نہیں ہوا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی، مزید مثبت پیش رفت ہوئی تو ایک ہفتے میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ روس بھی یوکرین کے ساتھ مزید مذاکرات کے لیے تیار، امریکی حکام نے سہ فریقی مذاکرات کو مفید قرار دے دیا، کہا 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دکھا، فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں، امن معاہدے کی طرف پیش رفت کے لیے روس یوکرین مذاکرات کا ایک اور دور ابوظہبی میں اگلے ہفتے ہوگا۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں شدید برفانی طوفان کی زد میں، 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ امریکہ کی 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈ تعینات۔ شمالی امریکہ میں شدید سردی اور آرکٹک ہواؤں کا راج، مشیگن جھیل جم گئی، ایری جھیل سمیت دیگر امریکی جھیلوں کی سطح بھی برف سے ڈھک گئی۔ نیو یارک، فلادلفیا اور بوسٹن میں برف باری کا امکان، امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 84,000 سے زائد صارفین کے بجلی سے محروم ہونے کی اطلاعات۔ نیو یارک کے میئر کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی کیرولائنا اور ورجینیا کے لیے ایمرجنسی کی منظوری دے دی، کہا ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے، طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ملک بھر میں آج سے مزید بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان، اسلام آباد، مری، گلیاد میں بھی بارش اور برف باری متوقع، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسیں گے، ہری پور، پشاور، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ میں بارش متوقع، ناران، کاغان، کالام اور چترال میں برف باری سے سڑکیں بند ہونے کا خدشہ، بلوچستان میں قلات، مستونگ، یوب، نوشکئی، خاران میں بارش متوقع، کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین اور قلعہ عبداللہ میں پیر اور منگل کو برف باری کا امکان۔
ڈسکا میں المناک حادثہ، تیز رفتار کار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ لاہور گلبرگ میں انڈیگو ہوٹل میں آتش زدگی، جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، 7 افراد زخمی ہوئے۔ مبین کی حالت تشویشناک، مرنے والوں میں 23 سالہ شہریار، 30 سالہ عمران اور 30 سالہ ریاض شامل۔ شہریار ٹاؤن شپ کا رہائشی اور بہن کا اکلوتا بھائی تھا، کچھ عرصے سے انڈیگو ہوٹل میں ملازمت کر رہا تھا۔ آگ انڈیگو ہوٹل کی بیسمنٹ میں لگی، عمارت سے 180 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ سیکریٹری ریسکیو اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی میڈیا ٹاک، کہا LPG گیس استعمال کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے آگ لگی۔ پہلے آگ پر قابو پانے کی کوششیں خود کی گئیں، پھر ریسکیو کو کال کی گئی جس کے بعد آپریشن کیا۔ ہوٹل مکمل طور پر کلیئر ہے جبکہ ریسکیو گاڑیاں محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 180 سے زائد قیمتی جانیں محفوظ بنانے پر ریسکیو ٹیم کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا 180 زندگیاں بچانا حکومت اور ریسکیو اداروں کی بڑی کامیابی ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، گولیاں لگنے سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت عمر گل اور زخمی کی نصیب اللہ کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ کرنے والا شخص گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ثانیہ گل پلازہ مزید 2 لاشوں کی شناخت ہو گئی، محمد شیس اور محمد اطہر شامل۔ 82 میں سے صرف 9 افراد لاپتہ رہ گئے۔ تصاویر اور شناختی کارڈ کی کاپیاں آویزہ کر دی گئیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں 71 جاں بحق افراد میں سے اب تک 22 کی شناخت ہو چکی ہے۔ 54 لواحقین نے DNA کے لیے نمونے جمع کرائے ہیں۔ گل پلازہ میں ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے۔ عمارت کا 90% حصہ کلیئر۔ سرچ آپریشن کے دوران قرآن مجید بالکل ٹھیک حالت میں ملا۔ المناک آتش زدگی میں قرآن مجید محفوظ رہا۔ سانحہ گل پلازہ میں آتش زدگی کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف سرکار کی مدیریت میں درج، غفلت اور لاپرواہی برتنے کی دفعات شامل ہے۔ FIF کے مطابق گل پلازہ میں حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، بلڈنگ کی لائٹس اور گیٹ بند کیے گئے تھے جس کے باعث صورتحال خراب ہوئی۔ مقدمے میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ FIR کاٹنے کے بعد سیل کر دی گئی۔ ٹیکنیکل اور تحقیقاتی ٹیم کا گل پلازہ کا دورہ، مختلف دکانوں سے مزید DVRs برآمد۔ DVR سے ویڈیوز ملنے پر آگ لگنے سے پہلے اور بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔ کراچی کے 3 اضلاع میں 90% عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات ہی نہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سروے میں انکشاف، SPCA کا ضلع شرقی، وسطی اور جنوبی میں عمارتوں کا فائر آڈٹ۔ 300 سے زائد عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے پر نوٹس جاری۔ عمارتوں میں فائر سیفٹی انتظامات مکمل کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی ہے۔ SPCA کا کہنا ہے 3 روز میں فائر سیفٹی اقدامات نہ کرنے پر عمارتوں کو سیل کیا جائے گا۔ چند عمارتوں میں فائر سیفٹی کے آلات ناکارہ حالت میں پائے گئے۔